بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی کے ایک بزرگ تھے خرم مراد صاحب۔ آ، وہ کہا کرتے تھے کہ کسی دینی علمی شخصیت کو اگر پرکھنا ہو تو میرے نزدیک ان کی کامیابی کے لیے سب سے اہم کرائیٹیریا پیمانہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جانشین کتنے چھوڑے۔ استاد محترم جاوید احمد غامدی صاحب آ، اس لحاظ سے بہت نمایاں ہیں کہ ان کے شاگردوں کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے۔ یہ سلسلہ شروع ہوا کوئی 70 کے وقت میں، ایک بیچ تھا کہ جس کو آپ نے پڑھایا، پھر اس کے بعد 80 کے آغاز میں ایک بیچ تھا جس میں میں بھی شامل تھا، نعیم بلوچ صاحب بھی تھے اور دوسرے حضرات بھی تھے، اور پھر 80s کے اواخر میں جس میں ڈاکٹر شہزاد سلیم اور دوسرے کچھ احباب تھے، اور پھر اس کے بعد تو سلسلہ ایسا چلا ہے کہ الحمدللہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا چل سو چل، تو اللہ تعالیٰ اس کو اور مؤثر اور بابرکت کرے۔ لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس سارے سلسلے میں، قافلے میں سب سے زیادہ نمایاں ڈاکٹر شہزاد سلیم رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ جب آپ باقی دنیاوی امکانات کو چھوڑ کر ایک مقصد کے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کرتے ہیں اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اور لوگ بھی اسی سفر میں شامل ہیں، تو مقابلے کا احساس فطری ہے، اس سے آپ بچ نہیں سکتے۔ یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور اس میں آپ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے دوڑ رہے ہیں اور دائیں بائیں آپ کے کچھ اور لوگ بھی ہیں، کچھ آگے ہیں کچھ پیچھے ہیں۔ اس میں اس وقت بڑی آسانی ہو جاتی ہے جب کوئی بہت آگے نکل جاتا ہے، اور اس وقت انسان اپنے آپ سے کہتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، ہاں، اب اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہی کام ڈاکٹر شہزاد سلیم نے ہم جیسے لوگوں کے ساتھ کیا اور بہت آگے نکل گئے۔ ڈاکٹر شہزاد سلیم کے آگے نکلنے کی بہت سی وجوہات ہیں، اور ان کا تذکرہ برا ہے وجہ طور پر۔ ان کی جو چند خوبیاں ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جو قرآن مجید نے کئی جگہ بیان کی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی حنیف یکسوئی، جس کے نتیجے میں پھر ان کے ہاں مستقل مزاجی پیدا ہوئی، جس کا کہ ابھی ایک بیان سامنے آیا کمال کہ انجینئرنگ انہوں نے کر لی مگر ڈگری پانے کے لیے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، کبھی کوئی نوکری نہیں کی، انہوں نے طے کر لیا کہ یہ یہی کام کرنا ہے۔ یہ غیر معمولی کلیئرٹی تھی ان کے اندر۔ اس کے ساتھ پھر محنت، یعنی انسانوں میں ایسے محنتی لوگ ہوتے ہیں، انشور ہوتے ہوں گے میں نہیں جانتا، سنا ہے کہ جنات میں ہوتے ہیں، لیکن یہ محنت ان کی کمال درجے کی تھی۔ اس کا بھی جب میں تصور کرتا ہوں تو اس کے بعد خیال یہی ہوتا ہے کہ دیر از نو کمپیریزن، اور وہ واقعی بڑی غیر معمولی چیز ہے۔ علم کی جستجو میں کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے۔ مجھے یاد ہے کہ جو بھی موقع ہوتا تھا بالکل ابتدا سے حامدی صاحب کی صحبتوں کو، ان سے سیکھنے کے مواقع کو پانے کا، تو یہ سب سے آگے ہوتے تھے، اور ترجمہ یہ کرتے تھے اتنی تیزی سے کرتے تھے کہ بعض اوقات ہم
مذاق میں یہ کہتے تھے کہ جاوید صاحب شاید تحریر بعد میں لکھیں گے، اصل ترجمہ پہلے آ جائے گا. یعنی اس قدر اس میں ان کے اندر شوق بھی تھا، لگن بھی تھی. اٹس امیزنگ. اور اس کے ساتھ وہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ کمال ہے جو میں نے ابھی تک باتیں بیان کی ہیں، تو کوئی نقشہ سامنے آتا ہے ایک سڑین سی شخصیت کا، بد مزاج، سیریس، اس قدر خوش مزاج آدمی کہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جب آپ ادارے میں ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، اور اختلافات بہت زیادہ بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے امبیرسنگ اختلافات ہوتے ہیں. مگر یہ اللہ کا بندہ بالکل الگ ہی تھا. یعنی اس ساری مشکلات میں یہ وہ صاحب تھے کہ جو سب لوگ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے تھے. اور یہ اگین اٹس امیزنگ. اور اس کے ساتھ وہ بات کہ اعلیٰ اخلاق کا پیکر، بلکہ اگر ہمیں اجازت ہوتی تو مجسمہ ان کا ہمارے یہاں تو اس کی اجازت ہے، وہ بننا چاہیے ان کا. اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن، لوگوں کی مدد کرنا، اور ہمیشہ رابطے میں رہنا، یہ بھی بڑی غیر معمولی چیز ہے. اور کھیلتے کودتے ہیں ہمارے ساتھ، تو بہت انہوں نے کھیل کود بھی کیا. میں تو ان کو خطاب دے چکا ہوں، بریڈ مین آف دی آرڈنری بولنگ. آپ دوسرے درجے کے بولرز ان کے سامنے کریں بالنگ کے لیے، بریڈ مین کی طرح پٹائی کریں گے. لیکن ذرا اعلیٰ کوالٹی کا کوئی بالر بھیجیں تو دانش کنیریا کی طرح ہو جائیں گے. یہ تو میرا ان کا مذاق ہے، لیکن میں انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ اس ایوارڈ کے واقعی مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ کامیابی عطا فرمائے. آمین جی. بہت بہت عنایت ڈاکٹر خالد زہید صاحب، آپ کے خوشنما الفاظ اور آپ کی گفتگو